الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. حاضرین گرامی قدر، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور ذمہ داران مدارس و مساجد اور میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آپ کے درمیان میں پہنچ کر بے حد خوشی محسوس کر رہا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے اس ملک میں اس عظیم ادارے کے تحت جو یہ 100 سالہ جشن منایا جا رہا ہے، اس میں بھی اللہ نے ہمیں شرکت کا موقع دیا. آپ کی خوشیوں کے ساتھ میں بھی خوش ہوں اور آپ کی خوشیوں میں میں بھی شریک ہوں. اللہ کا فضل ہے. مجھے ایک اور وجہ سے بھی زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے. ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں کہ دارالعلوم دیوبند جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا دھڑکتا ہوا دل ہے، کسی زمانے میں ہمارے بزرگوں نے یہ چراغ جلایا تھا. آج اللہ کا شکر ہے کہ اتنے دور دراز علاقوں میں پہنچ کر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی روشنی کی جگمگاہٹ سے آپ کا یہ پورا ملک جگمگا رہا ہے، اور اس کی روشنی کا ہی ایک حصہ آج آپ کا یہ ادارہ بھی ہے جس کا یہ جشن 100 سالہ منایا جا رہا ہے. اس موقع پر اور بھی بہت سارے اکابر علماء کو یہاں آنا تھا، وہ نہیں پہنچ سکے کسی وجہ سے، لیکن یہ آپ کے قلبی ربط، دارالعلوم دیوبند سے محبت اور آپ کا مخلصانہ ربط علماء اہل السنت والجماعت سے یہ رنگ لایا کہ الحمدللہ تمام تر گھیرا بندیوں کے باوجود اور حالات خراب ہونے کے باوجود دارالعلوم دیوبند کا ایک ادنا سا خادم آپ کے درمیان موجود ہے. میں نے آپ کے اس مجمع کی مناسبت سے اور 100 سالہ اجلاس کی مناسبت سے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے. اس میں صرف اور صرف ایک لفظ سے مختصراً کچھ بحث کرنا چاہوں گا اور اس تعلق سے کچھ پیش کروں گا. اس میں خاص طور پر اہل علم اور جو علماء ہیں وہ میرے مخاطب ہوں گے، اور میرے بعد میں چاہوں گا کہ جو مترجم صاحب ہیں وہ اس کا معنی اور مفہوم اپنی زبان میں پبلک کے سامنے بیان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے ہی اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کے حفاظت کی بھی ذمہ داری ہماری ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کی صفات میں سے، صفات ازلیہ میں سے، جہاں علم ہے، سمع ہے، بصر ہے، وہیں کلام بھی ہے. اللہ نے اپنا کلام جب اس دنیا میں نازل کیا تو نازل کرنے کے بعد اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو
اور پیغمبر کے واسطے سے اس کے ماننے والی پوری ملت اور امت کو قیامت تک کے لیے یہ پیغام دیا کہ تمہیں پریشان ہونے گھبرانے کی ضرورت نہیں، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ایک بات یاد رکھنا کہ اتارا ہے ہم نے اس دنیا میں تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، ہم اس کو محفوظ رکھیں گے، حفاظت کریں گے۔ آپ جانتے ہیں اہل علم اور علماء اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی تفاسیر اور احادیث نبویہ کی روشنی میں کہ اللہ کی جو صفات ازلیہ ہیں وہ بھی اللہ کی ذات کی طرح سے دائمی اور ازلی ہے۔ جس طرح سے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اسی طرح سے اللہ کی بات بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جس طرح اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے پست نہیں کر سکتی، اسی طرح سے اللہ کی بات بھی ہمیشہ بلند و بالا رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو پست نہیں کر سکتی۔ اللہ کی ذات کی طرح سے اللہ کی بات بھی ہے۔ جب اللہ کی ذات کو دنیا سے کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی تو اللہ کی بات کو بھی کسی بھی طاقت کے ذریعے سے مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ اس کے ماننے والوں، ایک بات نبی کے واسطے سے تم تلک پہنچائی جا رہی ہے، یاد رکھنا جب ہم نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے تو اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اللہ نے حفاظت کا کیسا بہترین طریقہ اپنایا ہے۔ ماضی کی جو بھی تاریخ ہو وہ آپ اس کا مطالعہ کریں اور کرتے رہیں، دیکھتے رہیں۔ میں تو فی الحال کی بات کر رہا ہوں۔ آپ غور کریں، دنیا میں تعلیم کے دو طریقے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں، ہر قوم کے درمیان تعلیم کے دو طریقے رائج ہیں۔ دو کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ وہ ہے جس کو ہمارے بڑوں نے رائج کیا، ہمارے بڑوں نے اس طریقے کو چلایا۔ دوسرا طریقہ وہ ہے جس کو دنیا والوں نے رائج کیا، دنیا والوں نے چلایا۔ ہمارے بڑوں نے جو طریقہ رائج کیا، جو منتخب کیا علم کے لیے اور تعلیم کے لیے، وہ کیا ہے اس پر آپ غور کیجئے۔ وہ طریقہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سے مشتق ہے۔ میں اس کی وضاحت کر دوں کہ دیکھیے، ہمارے وہاں پہلا کام یہ ہوتا ہے پڑھانے کا کہ بچے کو یاد کرایا جائے، حفظ کرایا جائے۔ جب وقت سمجھنے کا آئے گا تو وہ خود سمجھ لے گا اور سمجھتا رہے گا۔ بچہ سب سے پہلے مکتب میں آتا ہے تو اسے پڑھایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمجھتا تو نہیں ہے کچھ نہ۔ بچے کو الف با تا سا سے لے کر کے یا تک یاد کرایا جاتا ہے، سمجھایا کچھ نہیں جاتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے وہاں بھی وہی طریقہ رائج ہوگا جو دارالعلوم دیوبند اور اس کے بزرگوں نے رائج کیا ہے کہ جب بچہ نحو میر اور ہدایت النحو میں آتا ہے تو بچے کو قواعد یاد کرائے جاتے ہیں۔ یاد کر لے تو اس کے بعد استاد سمجھاتا ہے، پہلے سمجھایا نہیں جاتا ہے، پہلے قواعد یاد کرائے جاتے ہیں۔ میزان منشیب کی گردانیں پہلے بچے کو یاد کرائی جاتی ہیں۔ 14 صیغے بچہ یاد کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو سمجھایا جاتا ہے۔
یہی طریقہ آپ دیکھیں گے اوپر تک چلا جائے گا. بچہ اگر حفظ کی جانب آتا ہے تو درجات حفظ میں آتے ہی بچے کو 30 پارہ قرآن پاک کا مکمل یاد کرایا جاتا ہے, سمجھایا نہیں جاتا ہے. سمجھتا تو اس وقت ہے کہ جب وہ درجات عربیہ میں مکمل عبور کر کے اور تفسیر میں پہنچتا ہے اور حدیث شریف کی درسگاہوں میں پہنچتا ہے, تب اس کو سمجھایا جاتا ہے. طریقہ کیا ہوا؟ پہلا طریقہ یہ ہے ہمارے بڑوں کا, بزرگوں کا, کہ یاد کرنا کرانا پہلے, سمجھنا سمجھانا بعد میں. دوسرا طریقہ دنیا والوں کا کیا ہے؟ ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بچے کو سمجھایا جاتا ہے پھر یاد کرایا جاتا ہے. جیسے بچہ جیسے ہی پرائمری میں داخلہ لے گا, ایڈمیشن لیتے ہی جب اس کو بتایا جائے گا A B C D یاد کرنا ہے تو A کے آگے لکھا ہوا ہوگا APPLE اور اس کے ساتھ ایپل مینس سیب, سیب کی تصویر وہاں بنی ہوئی ہوتی ہے پہلے. اگر اسے C یاد کرانا ہے تو CAT کیٹ, بلی کی تصویر وہاں پہلے بنی ہوئی ہوگی. بچہ پہلے بلی کو سمجھتا ہے, کتے کو سمجھتا ہے, سیب کو سمجھتا ہے, اس کے بعد پھر یاد کرتا ہے. وہاں سمجھایا پہلے جاتا ہے, یاد بعد میں کرایا جاتا ہے. ہمارے وہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے وہاں یاد پہلے کرایا جاتا ہے, سمجھایا بعد میں جاتا ہے. یہ دو طریقے رائج ہیں. ان دونوں طریقوں کی خوبیاں اور ان دونوں طریقوں کے دلائل, ان دونوں طریقوں کی افادیت, نافعیت, اور ان دونوں طریقوں میں کس میں فائدہ کس میں نقصان ہے. جب سورج نکلا ہوا ہو تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہمارے بڑوں نے جو یہ طریقہ رائج کیا ہے, اس کی نافعیت اور افادیت آج پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے, اور جب تک یہ دنیا رہے گی اس وقت تک اس کی نافعیت اور افادیت تسلیم کرے گی. انکار کرنے کی نہ گنجائش ہے نہ ہو سکتی ہے. میں آپ کو مثال کے طور پر ایک بات عرض کروں. ہمارے بڑوں نے پہلے یاد کرو پھر سمجھاؤ کہاں سے لیا؟ اس کی دلیل کہاں سے ہے؟ یہ اصول کہاں سے لیا؟ وہ اسی آیت سے لیا ہے, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, حفظ سے مشتق ہے. حفظ, حفظ سے ہی مشتق ہے اور حفظ سے ہی حفاظت ہے. اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری دی. ہمارے بڑوں نے حفظ کا طریقہ رائج کیا کہ پہلے یاد کراؤ بچے کو, جب سمجھنے کا وقت آئے گا خود بخود سمجھ لے گا بچہ. اب آپ اس کا فائدہ دیکھیے کہ ایک طریقہ یہ ہے رائج, اس کی نافعیت دیکھیے. اس طریقے سے حاصل کیا ہوا علم نہ کبھی ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے, نہ کبھی معطل کیا جا سکتا ہے, نہ کبھی ریٹائر کیا جا سکتا ہے, نہ اس کی افادیت اور نافعیت کو کبھی ختم کیا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ جس کسی نے اس طریقے سے علم کو حاصل کر لیا, اس کی شخصیت, اس کی ذات کو بھی نہ ریٹائر کیا جا سکتا ہے, نہ معطل کیا جا سکتا ہے, اور نہ کبھی ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے. اس کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ کہ پڑھنے کے وقت سے, جب سے اس کی قیمت لگی تھی اس وقت سے لے کر کے اور اخیر تک, دنیا کے اخیر تک, اس کی قیمت کبھی کم نہیں ہو سکتی ہے. قیمت جب لگ گئی تو اس قیمت کے لگنے کے بعد قیمت ہمیشہ ہمیشہ بڑھتی ہے, بڑھتی ہی چلی جاتی ہے, گھٹنے کا کبھی کوئی سوال نہیں ہوتا ہے. اس کی آخری قیمت کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں, لیکن ذرا اس کا دوسرا پہلو آپ پہلے سمجھ لیجئے. جس طریقے کو دنیا والوں نے اپنایا
ان کے لیے اصول چاہے جو ہو، ان کے لیے دلیل چاہے جو کچھ بھی ہو، وہ اپنے اصول اور دلیل کے جواب دے وہ ہو سکتے ہیں. ہمیں نہ ان کا اصول سمجھنے کی ضرورت، نہ دلیل سمجھنے کی ضرورت. اتنا ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پوری دنیا اس کو مانتی ہے کہ جو طریقہ دنیا والوں نے علم کے لیے رائج کیا ہے، اس کی نافعیت، اس کی افادیت دنیا والے جب اپنے آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے تسلیم کرتے ہیں تو دنیا والے ہی اس کی نافعیت کو ختم بھی کر دیتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیے، ایک بچہ مکتب میں آتا ہے، مدرسے میں آتا ہے، دوسرا بچہ اسکول میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے. جب بچہ مکتب میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم جب وہ شروع کرتا ہے تو پہلے دن اس کی جو قیمت لگتی ہے وہ کیا لگتی ہے؟ پہلے دن اس کی قیمت یہ لگتی ہے، اللہ رب العزت خالق کائنات، اس زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اس بچے کو پیدا کرنے والے، اس سورج کو پیدا کرنے والے، اس زمین کو پیدا کرنے والے پکار اٹھتے ہیں کہ فرشتوں، اس معصوم بچے نے اپنے معصوم ہونٹوں سے میرا نام لیا ہے، اس کے والدین اگر زندہ ہیں تو ان کے اوپر رحمت برساؤ، اور اگر دنیا میں نہیں ہیں تو ان کی مغفرت کر دو. یہ پہلی قیمت لگتی ہے. بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے، 10 سال کا ہوتا ہے، 12 سال کا ہوتا ہے، قوم سرٹیفکیٹ اسی وقت میں دے دیتی ہے. محلے کے لوگ اس کو پہلے دن سے حافظ صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن بتائیے، جو بچہ اسکول میں گیا ہوا ہے، کالج میں گیا ہوا ہے، جب وہ سی اے ٹی کیٹ، ڈی او جی ڈاگ، کتا بلی پڑھتا ہے تو سرکار اس کی قیمت کیا لگاتی ہے وہ دنیا والے جانے. میں نہیں تنقید کرتا، ہمیں تو یہ پوچھنا ہے اس کی قیمت جو کچھ بھی لگی لگائی، لیکن کیا محلے کے اندر جب وہ بچہ جاتا ہے تو محلے کے لوگ اس کو ماسٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، منسٹر صاحب، مسٹر صاحب، پروفیسر صاحب کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں؟ جن بچوں نے حفظ قرآن کیا ہے، جن بچوں نے حدیث پاک کی تکمیل کی ہے، آج آپ کے سامنے دستار فضیلت آج انہیں دی جا رہی ہے ادارے کی طرف سے، لیکن قوم نے پہلے دن سے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، یہ مولانا صاحب ہے یا حافظ صاحب ہے. ابھی قیمت اس کی دیکھیے لگ رہی ہے، پوری نہیں ہوئی ہے. جس دن بچہ 15 سال کا ہو جاتا ہے، مسجد کے اندر سب جمع ہوتے ہیں، اس میں ماسٹر صاحب بھی ہوتے ہیں، پروفیسر صاحب بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہوتے ہیں، انجینئر صاحب بھی ہوتے ہیں، مسٹر صاحب بھی ہوتے ہیں، منسٹر صاحب بھی ہوتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی ہوتے ہیں. لیکن اس بچے کی قیمت یہ ہوتی ہے، سب کے سب لوگ جٹ مل کے یہ کہتے ہیں، حافظ صاحب آپ آگے اور ہم پیچھے. 15 سال کے اندر یہ قیمت لگتی ہے اس بچے کی. بچہ عیدگاہ کے اندر ہو، بچہ مسجد کے اندر ہو، بچہ کہیں بھی ہو، جس وقت تراویح کی باری آتی ہے تو منسٹر صاحب بھی پیچھے اور یہ بچہ آگے. کیا آپ کے بنگلہ دیش کا پرائم منسٹر یہ کہہ سکتا ہے کہ پرائم منسٹر ہونے کے ناطے میں امام سے آگے رہوں گا، امام میرے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے گا؟ اس کی نماز ہوگی؟ جس دن ایسا خفت کسی پرائم منسٹر کو سوار ہو جائے گا تو وہ دن ہوگا کہ اس کی نماز جنازہ ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی. میرے دوستو، آپ غور کرتے جائیں، ابھی قیمت لگی ہے، پوری نہیں ہوئی ہے.
ابھی قیمت لگی، یہ پوری نہیں ہوئی ہے. یہ حافظ قرآن جب تک زندہ رہے گا اس وقت تک اس کی قیمت بڑھتی ہی رہے گی، گھٹے گی کبھی نہیں. یہاں تک کہ ایک دن آئے گا اس کی عمر کے 60 سال ہو چکے ہوں گے، 70 سال ہو چکے ہوں گے، 80 سال ہو چکے ہوں گے، 90 سال ہو چکے ہوں گے. جتنا پرانا یہ حافظ قرآن ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کی قیمت بڑھے گی، اور لوگ یہ کہیں گے ان حافظ صاحب نے 70 محرابیں سنائی ہیں، ان کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے. قیمت گھٹی یا بڑھی؟ ابھی قیمت کچھ نہیں، ابھی تو قیمت اور آگے ہو رہی ہے. جس وقت میں حافظ صاحب معذور ہو جائیں گے، مسجد میں آنے کے قابل نہیں ہوں گے، اس دن حال یہ ہوگا کہ محلے کے لوگ اپنے بچوں کو لے کے جائیں گے اور یہ کہیں گے حافظ صاحب اب آپ مسجد کو نہیں آ رہے ہیں، میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے. بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دینے سے ان کو یہ اعتماد ہو جاتا ہے کہ ہمارے بچے کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. قیمت گھٹی یا بڑھی؟ ابھی بڑھتی ہی رہے گی. کتنی بڑھے گی؟ ابھی آپ دیکھیے، یہ حافظ قرآن اگر عالم دین ہو جاتا ہے، محدث بن جاتا ہے، فقیہ بن جاتا ہے، تو کیا 60 سال کے بعد اس کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے؟ نہیں. یہاں جو شیخ الحدیث صاحب ہوں گے، یہ ہمارے اکابر علماء ہیں، جب ان کی عمر اور بڑھے گی تو ان کی قیمت اور بڑھتی چلی جائے گی. اور حالت کیا ہوگی؟ ایک دن وہ ہوگا کہ انہوں نے جس چیز کو دیکھ لیا اس میں برکت، جس کو چھو دیا اس میں برکت، جہاں قدم رکھ دیا. یاد رکھنا ان علماء ربانی نے جہاں قدم رکھ دیا وہاں دہریت نہیں آ سکتی، ان کے قدموں میں برکت. میرے دوستو آپ غور کرو، قیمت گھٹی یا بڑھی؟ ابھی یہ قیمت پوری نہیں ہوئی ہے، یہ بڑھ رہی ہے. جب آنکھ بند ہو جاتی ہے تو اس وقت میں حالت یہ ہوتی ہے ان کے شاگرد در شاگرد نہ معلوم کتنے انہوں نے حافظ بنائے ہوں گے. دنیا سے ان کے جانے کے بعد آج ان کی قیمت یہ ہوتی ہے کہ ان کے شاگردوں کی کھیپ قرآن پاک لے کر کے اور ان کے لیے تحفہ بھیج رہی ہوتی ہے. آج حافظ صاحب ہماری دنیا میں نہیں ہیں، ان کا عمل منقطع ہو چکا ہے. نہیں، عمل نہیں منقطع ہوا ہے. اگر انقطاع ہوا ہے تو ان کی ذات سے ہوا ہے. ہم کو پیدا کیا ہے، روزانہ ہر حافظ قرآن 10 پارے پڑھ کے بھیجتا ہے. قیمت گھٹی یا بڑھی؟ ابھی قیمت پوری نہیں ہوئی. قیمت کب پوری ہوگی میرے دوستو؟ قیمت اس وقت پوری ہوگی کل میدان قیامت میں اللہ رب العزت کا جلال ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا. باپ بیٹے کو بھول جائے گا، بیٹا باپ کو بھول جائے گا، بیوی شوہر کو بھول جائے گی، شوہر بیوی کو بھول جائے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے تم نے علم حاصل کرنے میں اس طریقے کو اپنایا تھا، اس طریقے سے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا، اس کی قیمت یہ لگائی جا رہی ہے. اٹھو میدان محشر میں 10 ایسے لوگ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو لو اور پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا. میرے دوستو ابھی یہ قیمت پوری نہیں ہوئی ہے.
یہاں حدیث شریف کے پڑھانے والے اساتذہ ہمارے اکابر موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، ابھی قیمت پوری نہیں ہوئی ہے، پہلے قیمت کیا لگی تھی وہ یاد ہے، اور ابھی بھی قیمت پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی قیمت یہ لگتی جا رہی، بڑھتی جا رہی ہے۔ سب سے اخیر میں جو قیمت ہوگی، اللہ رب العزت میدان قیامت میں فرمائیں گے ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے بندے تم نے میرے کلام کو محفوظ کیا تھا دنیا کے اندر، آنکھوں سے تم مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن سمجھ ضرور سکتے تھے، تم کانوں سے سن نہیں سکتے تھے، ناک سے سونگھ نہیں سکتے تھے، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتے تھے، لیکن سمجھ سے تم نے مجھ کو سمجھا، آنکھوں سے تم نے دیکھا نہیں تھا۔ اللہ فرمائیں گے آج تم ان آنکھوں سے میری زیارت کر لو، اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کرائیں گے، یہ ہوگی اس کی آخر قیمت۔ قیمت لگی تھی کہاں سے اور قیمت کہاں تک؟ نہ دنیا میں اس کی قیمت لگائی جا سکی، اور آخرت میں قیمت لگتے لگتے کہاں تک پہنچی کہ جب کوئی عاشق اپنے محبوب کو دیکھ لے تو اس سے بڑھ کے دنیا اور کون سی چیز قیمت کی ہو سکتی ہے؟ کیا قیمت لگائی جا سکتی ہے؟ قیمت یہاں تک لگے گی۔ لیکن اس کے مقابل دنیا والوں نے جو طریقہ رائج کیا ہے، ذرا اس کی نحوست کو بھی آپ گنتے جائیے گا، دیکھتے جائیے گا۔ بچہ جب 12ویں کلاس کراس کر لیتا ہے تب بھی اسے کوئی ڈگری نہیں ملتی ہے، جب ایم اے بی اے بی ایڈ کر کے ڈگری پا لیتا ہے اس کے بعد بھی لوگ اسے نہیں مانتے ہیں۔ کب مانتے ہیں؟ ڈگری پا لینے کے بعد انجینئر کے پوسٹ پر آ جائے، کرسی پر بیٹھ جائے تو لوگ انجینئر کہتے ہیں، نہیں تو وہ تو بیکار ہے۔ ڈاکٹر نے 30 سال گزارے، بنگلہ دیش میں گزارا، امریکہ میں گزارا، لندن میں گزارے، کہیں بھی گزارا، ڈاکٹری کا پوسٹ لینے کے بعد اگر وہ ڈاکٹری کی کرسی پر نہیں بیٹھتا ہے تو اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ وہ اور بیل دونوں برابر ہیں۔ پروفیسر چاہے جتنا پڑھ لے لیکن اگر پروفیسری کی کرسی پر نہیں بیٹھتا تو اسے کون ہے پروفیسر کہنے والا؟ کوئی نہیں ہے کہنے والا۔ دنیا والوں نے جو طریقہ رائج کیا آپ نے دیکھ لیا، اس کی نحوست کا حال یہ ہے کہ دنیا والے ہی 60 سال پورا ہوتے ہی 61ویں سال کے پہلے دن یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو طریقہ رائج کیا تھا اس طریقے سے تم نے جب علم حاصل کیا تو اس کا فائدہ تم نے یہ دیکھا کہ تمہاری قیمت کرسی پر بیٹھنے کے بعد 1 لاکھ روپے تھی، لیکن یاد رکھو 61ویں سال کے پہلے دن اب تمہارا وہ علم بھی ریجیکٹ اور تمہاری شخصیت اور تمہاری ذات بھی معطل، نہ تمہارے علم کی ضرورت نہ تمہارے شخصیت اور تمہاری ذات کی ضرورت، دونوں کے دونوں ریٹائر اور دونوں کے دونوں ریجیکٹ۔ اب 61ویں سال کے پہلے دن آ کر کے 30 سال کا ایک نوجوان وہ کام کرتا ہے جو 60 سال کا انجینئر کر رہا ہوتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ دونوں برابر۔ اور حکومت یہ کہتی ہے کہ تمہاری قیمت جب تم نے سرٹیفکیٹ لے لیا تھا کرسی پر بیٹھ گئے تھے تو 1 لاکھ روپے تھی، اب تمہاری قیمت اب گھٹتی جائے گی، اب بینک میں جاؤ زندگی کا ثبوت لیتے رہنا اور آدھے پیسے لے کے جیتے رہنا۔ قیمت گھٹتی گئی۔ اور کیا کوئی حکومت کسی ریٹائر انجینئر کو بلا کے پل بنواتی ہے؟ کسی ریٹائر ڈاکٹر کو بلا کے علاج کراتی ہے؟ کسی ریٹائر پروفیسر کو بلا کے طلبہ کے سامنے پڑھواتی ہے؟ حکومت کبھی زندگی میں دوبارہ اس کرسی پر اسے آنے بھی نہیں دیتی ہے۔ یہ اس کا نقصان ہے۔ اور کیا کبھی محلے میں لوگ آتے ہیں کہ یہ انجینئر صاحب 90 سال کے ہو گئے اور 35 پل بنائے تھے تو انجینئر صاحب میرے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیجئے تو 5 پل یہ بھی بنا دے گا؟ ہوتا ہے کبھی ایسا؟ جی نہیں ہوتا ہے۔
دنیا والوں نے جو طریقہ علم کا رائج کیا، انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے ہی اس کی عمارت گرا دی، اس کی مٹی پلید کر دی۔ میرے دوستو، ایک بات یاد رکھنا، اس کا مطلب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ انجینئرنگ نہ پڑھیں، آپ ڈاکٹر نہ بنیں، آپ پروفیسر نہ بنیں، آپ ماسٹر نہ بنیں، آپ مسٹر نہ بنیں، آپ منسٹر نہ بنیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو سبق یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو، اگر نیت صحیح اور طریقہ صحیح تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اگر نیت غلط اور طریقہ غلط تو وہ نہ دنیا کے اندر فائدہ دے گا نہ آخرت کے اندر فائدہ دے گا۔ جو لوگ عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں عصری تعلیم گاہوں کے اندر، میں ان سے یہ گزارش کروں گا، اگر وہ نیت کر لیں صحیح کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے دین کی حفاظت کریں گے، اس کے ذریعے سے اللہ کے کلام کی حفاظت کریں گے، اس علم کے ذریعے سے ہم اللہ کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کریں گے۔ انجینئر یہ نیت کر لے کہ میں اس لیے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں کہ اپنے ملک کا نام روشن کروں گا اور اپنے مذہب کا بھی نام روشن کروں گا، تو اب یہ ثواب بن جائے گا۔ ماسٹر صاحب، پروفیسر صاحب اگر یہ نیت کر لیں کہ میں اس علم کے ذریعے سے اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دین اور اپنے مذہب کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا، تو اب یہ ثواب کا کام بن جائے گا۔ نیت سے ساری چیزیں بدل جاتی ہیں۔ اس کے مقابل کوئی عالم ہو، حافظ ہو، مدرسے میں پڑھتا ہو لیکن دنیا طلبی کی نیت رکھتا ہو تو یاد رکھو اس کا علم نہ دنیا میں فائدہ دے گا نہ آخرت میں فائدہ دے گا۔ نیت کے اوپر موقوف ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بڑوں کے چلائے ہوئے طریقے پر اس ادارے کا نظام نافذ کیا اور اس کی برکت دیکھیے، آج کتنے سینکڑوں میں سمجھتا ہوں حفاظ کرام کی دستار بندی ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مبارک بنائے، اس میں خیر مقدر فرمائے، اور اس علم کے ذریعے سے دین اور دنیا میں ہمیں اپنے دین کا نام روشن کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔